السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائی غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تابہ، سرنشین مہوشہ، ماہ خوبہ، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دورہ، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحہ، رازدار ما اوحیٰ، شاہد ما طغیٰ، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نازمی اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرے اور درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے ابھی خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، بہت جلد جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس آیت پاک میں جو تکبر کرنے والا ہے، جس کے دل میں گھمنڈی ہے، تکبر کرنے والا ہے، غرور کرنے والا ہے، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک نمازی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میری واہ واہی ہو، لوگ میری تعریف کرے، لوگ مجھے نمازی کہے، تو اس نیت سے نماز پڑھنا دکھاوا میں شامل ہے، یہ نمازیں بیکار کر دی جائے گی۔ لیکن کوئی شخص ہے جو سچے دل سے، خدا کے خوف سے 2 رکعت نفل نمازیں ادا کیا، اور اگر وہ نمازیں قبول ہو گئی تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں وہ نمازیں قبول ہو گئی، اس کے صلہ میں بخشش کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک نمازی ہے جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں دکھاوا ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، مکاری ہے، وہ نمازیں اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ میری تعریف کرے، لوگ مجھے نمازی کہے، تو وہ نمازیں قیامت کے میدان میں اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ لیکن جو شخص سچے دل سے، خدا کے خوف سے 2 ہی رکعت نماز ادا کیے اور قبول ہو گئی، تو خدا کے بارگاہ میں بخشش کا ایک ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس کی متعدد آیات میں تکبر کی مذمت کی ہے اور متکبر کو برا گردانا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، پارہ نمبر 24، آیت نمبر 60۔ وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، بہت جلد جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ آپ ذرا سوچئے، جو تکبر کرنے والے ہیں، جس کے دل میں گھمنڈی ہے، تکبر ہے، ان کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے، بہت جلد وہ ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور اللہ کا فرمان ہے دوسری جگہ، اللہ فرماتا ہے، انہ لا یحب المتکبرین۔ اللہ رب العزت کا فرمان، انہ لا یحب المتکبرین، وہ تکبر کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے، وہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے، آپ کا عالم کیا ہے؟ آپ مسلمان ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، کیا ہمارے دلوں کے اندر
کیا ہمارے اندر ایسی کوئی چیز ہے یا ایسی کوئی بات ہے، یا ہم لوگ ہمارے دل میں تھوڑے بہت بھی تکبر ہے؟ اگر ہے تو آج نکال دے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، البتہ میں ضرور ان لوگوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 9 آیت نمبر 46۔ اللہ کا فرمان، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، البتہ میں ضرور ان لوگوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کا معنی دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو سب سے بڑا اور اعلیٰ تصور کرنا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ تصور کرنا، یہ تکبر کا معنی ہے، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہوگا، غرور ہوگا، اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہو، گھمنڈ ہو، غرور ہو، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا فرمان ہے، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہو تو وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کوئی گناہ گار ہے، کوئی سیاہ کار ہے، کوئی خطا کار ہے، جو غلطی کر رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے، اس کی سزا ملے گی۔ سزا ملنے کے بعد انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہ ہو تو پھر جنت کہاں ملے گی؟ ساتھ محترم، آج جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت یا اچھائی کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ سب بندہ جنت کے حصول کی غرض سے ہی کرتا ہے کہ کاش اس کے کسی نیک عمل کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور جنت کا مزدہ جاں فضا اسے عطا کر دے۔ لیکن اگر عابد کو یعنی عبادت گزار کو اپنی عبادت اور تقویٰ اور زہد پر غرور اور تکبر پیدا ہو جائے اور وہ اکڑنے لگے، لوگوں میں اپنی بڑائی کا طلبگار رہے اور لوگوں سے غلامانہ سلوک کرے، تو اللہ رب العزت اس کی عبادت اور ریاضت کو نہیں دیکھتا، بلکہ جو تکبر خواہ مال و اقتدار کی وجہ سے ہو یا شہرت کی وجہ سے ہو، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ الہی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان کی سلامتی فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ روز قیامت نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ آپ سوچئے، اللہ رب العزت 3 شخص کی طرف نہ کلام فرمائے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انہیں پاک فرمائے گا۔ پہلا وہ شخص جو بوڑھا ہو اور زنا کا مرتکب ہو، جو زنا کار ہو، جو زنا کرنے والا ہو، یعنی بوڑھا زانی۔ دوسرا جھوٹا بادشاہ، جو بادشاہ ہو، جو حکومت کے بھاگ دوڑ کو سنبھالتا ہو اور جھوٹ بھی بولنے والا ہو۔ تیسرا تکبر کرنے والا فقیر، جو تکبر کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت اگر قیامت کے دن نظر رحمت نہ فرمائے تو بندے کی نجات کیسے ہوگی اور اسے کس چیز کی پناہ ملے گی؟ ہر کوئی چاہے گا کہ قیامت کے ہولناک دن رب کی رحمت اس کی طرف مائل ہو، لیکن 3 کم نصیبوں سے اللہ رب العزت کلام نہ فرمائے گا اور نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ مسلمانوں، ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ کہ اس کا حال کیا ہوگا جس کی طرف اللہ رب العزت نے نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ انہیں
نظر رحمت فرمائے گا اس شخص کا حال کیا ہوگا۔ مسلمانوں ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، تواضع اختیار کرو۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، خدائے رفیع اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں وہ بڑا سمجھا جاتا ہے، اور جو گھمنڈ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے پست کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور خوار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ انجام کار ایک دن لوگوں کی نگاہ میں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا بلند وہ نہیں ہوتا جو خود اپنے آپ کو بلند سمجھے، بلکہ بلند وہ ہوتا ہے جس سے اللہ رب العزت بلندی عطا فرمائے۔ خود کو بلند سمجھنے والے کو اللہ رب العزت کتے اور خنزیر سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے تکبر کرنے والے کا انجام کتنا برا ہے، اور جو تکبر کرنے والے حضرات ہیں، جو غیبت، چغلی خور، جس انسان کے اندر ساری برائیاں عام ہو، جو انسان سارے برائیوں کا مرتکب ہوتا ہو، اس کا حال کیا ہوگا کل قیامت کے میدان میں۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ پتہ چلا بلند وہ نہیں ہوتا جو خود اپنے آپ کو بلند سمجھے، بلکہ بلند وہ ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں بلند مقام عطا فرما دے۔ جس طرح انسان کتے اور خنزیر کو ذلیل سمجھ کر کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی اپنی آبادی سے اسے پھینک دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، یا کبھی کتے کو، خنزیر کو اپنی آبادی سے نکالنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں، ویسے ہی انجام متکبر شخص کا ہوتا ہے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، غرور کس بات پہ کرے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ چند قطرے ناپاک بوند سے اس کی وجود ہوا ہے۔ اب تکبر اور غرور کس بات پہ کیے جائے۔ حضرت عمر بن شعیب روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان محشر میں تکبر کرنے والے کو اس طرح لایا جائے گا کہ ان کی صورتیں تو انسانوں کی ہوگی مگر ان کی قد چیونٹیوں کے برابر ہوں گے، اور ہر طرف سے ذلت و رسوائی ان پر چھا رہی ہوگی، اور یہ لوگ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لائے جائیں گے اور جہنم کے قید خانے میں قید کر دیے جائیں گے، اور وہ ایسی آگ میں جلائے جائیں گے جن کا نام نار الانبار ہے، اور انہیں دوزخیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ آپ ذرا سوچئے، دنیا میں اکڑ کر چلنے والا انسان، دنیا میں گردن اونچی کرنے والا انسان، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، کل بروز قیامت اس کا قد چیونٹیوں کے برابر ہو جائے گا، اور اسے ذلت و رسوائی کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کو تکبر بے حد ناپسند ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو تکبر سے بچائے، ہم سب کے دل سے تکبر اور غرور کو نکال دے، اور نرمی اور صلہ رحمی اختیار کرنے والا بنا، اور ہم لوگ کے خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ دنیا میں جب تک بھی رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، دنیا سے جب بھی اٹھائے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔